صحیح بخاری حدیث نمبر 74۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باب بیان کیا ہے، باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر الی الخاضر۔ باب ہے اس حدیث کے بارے میں جو ذکر کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے متعلق خاضر علیہ السلام کے پاس سمندر میں۔ تو پہلی بات یہ ہے، یہ مشہور واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بیان کیا ہے، خاضر علیہ السلام کی طرف موسیٰ علیہ السلام کا سفر کرنا مشہور واقعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، صحیح بخاری کی بعض نسخوں میں لکھا ہوا ہے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لفظ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں بے شمار حدیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری میں بھی کئی ایک ہیں، دیگر انبیاء کے ناموں کے ساتھ بھی لفظ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس واقعے کو کتاب العلم کے اندر اس وجہ سے لا رہے ہیں کہ علم کے حصول کے لیے جتنا مرضی لمبا سفر کرنا پڑے، دوسرے ملک ہی کیوں نہ جانا پڑے، سمندروں کی مشقتیں کیوں نہ برداشت کرنی پڑیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، انسان کو جانا چاہیے۔ یعنی مشقت حصول علم میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ لمبا سفر کا آپ کو 1000 میل سفر کرنا پڑے، آپ کریں۔ جب ہم ائمہ محدثین کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں، انہوں نے ہزاروں کلومیٹر پر محیط سفر کیا اپنی زندگی کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ دوسری بات بیٹو یہ ہے، سیادت و قیادت، ریاست، چودراہٹ، امیر وڈیر پن، یہ چیزیں علم کے حصول میں مانع نہیں ہونی چاہیے۔ نبوت مل چکی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن علم کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک لمبا ترین سفر کر رہے ہیں، افضل مفضول کی طرف سفر کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہیں، خاضر ایک نیک انسان کا نام ہے، نہ نبی ہے نہ رسول ہیں۔ کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا، وہ علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ افضل مفضول کی طرف سفر کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَقَوْلِهِ تَعَالَى، اور اللہ رب العالمین کا فرمان، هَلْ أَتَّبِعُكَ، کیا میں تیری پیروی کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کیا میں آپ کی پیروی کروں گا، علی، اس بات پر، ان تعلمنی، کہ آپ مجھے سکھلائیں گے، مما علمت رشدا، جو آپ کو رشد دی گئی ہے، جو آپ کو ہدایت دی گئی ہے، سکھلائی گئی ہے، کہ آپ میری رہنمائی کریں، مجھے سکھلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس ایسے کہ یہ ایک مسائل اخذ کی ہے محدثین نے، جن میں سے ایک ہمارا جو باب سے تعلق ہے، اس کتاب سے تعلق ہے، وہ یہ ہے شرط طے کرنا۔ شاگرد اور استاد کا آپس میں شرط طے کرنا یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شاگرد استاد صاحب سے مطالبہ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں اس شرط پر پڑھائیں۔ استاد شاگردوں سے کہہ سکتا ہے کہ جی میں آپ کو پڑھاؤں گا لیکن میری یہ شرط ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔
یہ شاگرد موسیٰ علیہ السلام بطور شاگرد خضر سے شرط طے کر رہے ہیں. تو جس طرح استاد مدارس کی انتظامیہ، اسکول کی انتظامیہ شرائط طے کرتی ہیں کہ جی ہماری یہ شرطیں ہیں آپ کو پورا کرنا ہوں گی، اسی طرح طلبہ بھی اپنی جائز شرط وہ مقرر کر سکتے ہیں کہ جی ہماری بھی یہ شرط ہے. تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. بیٹو یہ آیت نمبر سورۃ القحف کی 66 ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب حدث ان عبيد الله بن عبد الله اخبر عن ابن عباس انه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاری فی صاحب موسیٰ. بیٹو اس سند کے اندر ابن عباس اور حر بن قیس بن حصن فزاری کا آپس میں اختلاف ہو گیا. یہ ہے کس کے بارے میں اختلاف؟ فی صاحب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں. دیگر روایتوں میں اور بھی اختلاف ہے. اس کے اندر ابن عباس اور حر بن قیس صحابی کے درمیان اختلاف کا ذکر ہے، جھگڑے کا ذکر ہے. لیکن اس کے بعد ایک باب ہے باب ما یستحب للعالم. اس کے تحت جو حدیث ہے تو وہاں سعید بن جبیر اور نوف بیکالی کا کے اختلاف کا ذکر ہے. ایسا سمجھ. اب ایک واقعہ ہے مختلف لوگوں کا اختلاف آپس میں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو سفر کیا کس کی طرف سفر کیا وغیرہ صاحب موسیٰ کے متعلق. ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس کی تطبیق دی ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے، یہاں جو اختلاف عبداللہ بن عباس اور حر بن قیس کے درمیان ہے یہ صاحب موسیٰ کے بارے میں ہوا تھا اختلاف کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے والے خضر علیہ السلام ہیں یا ان کے علاوہ کوئی غیر ہے. دونوں کا اختلاف ہو گیا. اور جو اختلاف سعید بن جبیر اور نوح بکالی کا کے درمیان ہوا وہ موسیٰ کے بارے میں اختلاف ہے. کیا مطلب کہ خضر علیہ السلام کے پاس جانے والے بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ بن عمران صاحب تورات ہیں یا موسیٰ بن میشا ہیں. ایسا سمجھے. اس لیے اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں ان نوفن البقالی یزعم ان موسیٰ لیس بموسیٰ بن اسرائیل انما هو موسیٰ آخر. اس لیے اس میں کذب عدو اللہ کے سخت لفظ استعمال کیے گئے ہیں. یعنی دونوں واقعات میں تھوڑا سا فرق ہے. جو ہمارے پیش نظر حدیث نمبر 74 ہے اس میں اختلاف ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سفر کس کی طرف کیا تھا. تو کس کی طرف سفر کیا تھا؟ خضر علیہ السلام کی طرف. جو آگے ایک حدیث آ رہی ہے اس میں نوف کے ساتھ نوح بکالی کے ساتھ اختلاف ہے. تو وہ اختلاف کیا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کون سے موسیٰ مراد ہیں. بات بازی. اچھا بیٹو آگے ہے قال ابن عباس. ابن عباس نے کیا ہوا خضر، وہ خضر علیہ السلام تھے. فمر بہما ابی بن کعب، گزرے ان دونوں کے پاس سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فدعاہ ابن عباس، ابن عباس نے ان کو بلایا فقال اور کہا انی تماریت انا وصاحبی ھذا فی صاحب موسیٰ. میں اور میرا ساتھی اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں
صاحب موسیٰ کے بارے میں، وہ جن کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا رستے کا، الا لقیہ ہی، اس کے ملاقات کی طرف، اس سے ملاقات کی طرف۔ حل سمیت النبی یذکر شأنہ، کیا آپ نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے اس کی حالت کو بیان کیا ہو؟ قال، انہوں نے کہا ہاں ہاں میں نے سنا ہے، میں نے سنا نبی علیہ السلام سے آپ فرما رہے تھے بینما موسیٰ، اس حال میں کہ موسیٰ علیہ السلام فی ملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لوگوں میں تھے، بنی اسرائیل کے لوگوں میں تھے۔ جاءہ رجل، ایک آدمی آیا، اس نے کہا حل تعلم احدا اعلم منک، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو تجھ سے زیادہ علم والا ہو؟ اللہ اکبر، اے موسیٰ علیہ السلام آپ سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ اکبر، آئی سمجھ؟ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا، نہیں میں نہیں جانتا، لا میں نہیں جانتا۔ فأوحى اللہ الی موسیٰ، تو اللہ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، بلا کیوں نہیں، عبدنا خاضر، ہمارا بندہ خاضر ہے، ہمارا بندہ خاضر ہے۔ فسأل موسیٰ السبیل الیہ، موسیٰ علیہ السلام نے رستے کا سوال کیا، یا اللہ اس کی طرف میں جانا چاہتا ہوں، رستہ کیا ہے؟ تو جب بھی ہم نے سفر کرنا ہے طلب علم کا یا کسی اور مقصد کے لیے، پہلے رستہ معلوم کرنا ہے کہ فلاں شہر کی طرف میں نے سفر کرنا ہے، اس کے رستے کا علم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فجعل اللہ لہ الحوت آیۃ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مچھلی کو علامت بنا دیا، مچھلی کو علامت بنا دیا۔ وقیل لہ، اور کہا گیا آپ سے اذا فقدت الحوت فرجع، جب تم مچھلی گم پاؤ تو فوراً واپس لوٹ پڑنا، فوراً واپس لوٹ پڑنا۔ فإنک ستلقاہ، کیونکہ وہاں قریب ہی تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی، قریب ہی تم اس کو مل لو گے۔ وَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام چلے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے ان کے خادم نے کہا، جو خادم ساتھ گئے تھے، أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ۔ اب خادم موسیٰ علیہ السلام سے اس مچھلی کے گم ہونے کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت ہے۔ جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو وہیں مچھلی کو بھول گیا، اللہ اکبر، شیطان نے ہی مجھے اس کا ذکر بلایا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، یہی تو وہ چیز تھی جس کے ہم متلاشی تھے، چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش ہے قدم تلاش کرتے ہوئے ان پر واپس ہوئے، جدھر سے آئے تھے ریت تھی وغیرہ وغیرہ، پاؤں کے نشانات لگے ہوئے تھے، انہی پاؤں کے مطابق پیچھے جانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فوجد خاضرا، انہوں نے خاضر علیہ السلام کو پا لیا۔ فکان من شأنہم الذی قص اللہ عز وجل فی کتابی، پھر ان دونوں کا وہی قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ بیٹو، امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کو مختصر کرنے کے قائل تھے، ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے قائل تھے، تو اس حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کر دیا ہے، سارا قصہ بیان نہیں کیا۔
امام بخاری رحمہ اللہ کو بہت زیادہ دفعہ لائے ہیں اور ہر جگہ پر الگ الگ باب قائم کیا ہے، وہ ہم نے اپنی کتاب میں تفصیل شرح میں لکھ دی ہے۔ 78 نمبر حدیث 122، 2267، 2728، 3278، 3400 پورا، 3401، 4725، 4726، 4727، 6672، 7478۔ لیکن اور یہ روایت مسلم میں بھی آتی ہے، صحیح مسلم 6168، مسند احمد میں بھی ہے 21109۔ آئی سمجھیں؟ اس حدیث سے بہت زیادہ مسائل اخذ ہوتے ہیں، چند ایک کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، خضر علیہ السلام کے متعلق بہت زیادہ غلط باتیں اہل بدعت نے جاری کی ہیں، ایسا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خضر ایک نیک آدمی کا نام تھا، نیک انسان کا نام تھا، وہ نبی یا رسول نہیں تھے۔ پھر اہل بدعت نے مشہور کیا خضر علیہ السلام زندہ ہیں، کیا مطلب زندہ رہیں گے، انہوں نے آب حیات پیا ہے، یہ ساری فضول باتیں ہیں، دنیا میں کوئی آب حیات نہیں ہے۔ ہماری اسکول کی کتابوں میں 5ویں 6ویں 7ویں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دنیا میں آب حیات ہے، خضر علیہ السلام کو پانی پیا اس لیے وہ زندہ ہیں، یہ بات جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سنن نبی داؤد میں ایک ضعیف روایت ہے کہ سمندری سفر حاجی عمرہ کرنے والے اور غازی کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی جس حدیث میں ابو داؤد کی روایت میں سمندری سفر سے منع کیا گیا ہے کہ صرف حاجی عمرہ کرنے والے یا غازی سفر کر سکتے، سمندری باقی نہیں کر سکتے، یہ روایت ضعیف ہے۔ لکھ لیں ابو داؤد حدیث نمبر 2499۔ یہی حدیث صحیح بخاری مسلم والی متفق علیہ روایت سے سفر کی بھی اہمیت اور اس کا صحیح ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام سفر کر سکتے ہیں تو امتی یا عامی لوگ بھی سفر کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ حافظ محمد غزنوی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث پر بڑی سیر حاصل بحث کی ہے، صفحے لکھ لیں، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 25 سے 30 تک۔ صفحہ نمبر 27 میں گوندوی صاحب رحمہ اللہ نے یہ تفسیر بیان کی ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے یا نہیں، یہاں سے بھی یہ تفصیل آپ کو مل جائے گی، ایسا سمجھے کہ یہاں سے آپ تفسیر دے سکتے ہیں۔ اس میں ابھی ہم نے پڑھا نا، جب مچھلی کھانے کے لیے، یعنی جب مچھلی کو آپ نے گم پا دیا، یہ مچھلی کھانے کے لیے تھی، گوندوی صاحب فرماتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ مچھلی نمکین تھی تاکہ گل سڑ نہ جائے، کیونکہ دیر تک رکھنی تھی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کی جگہ کی نشانی بنا دیا۔ آثار الحوت مچھلی کی علامت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نشان حوت کو تلاش کرتے تھے کہ وہ کہاں گم ہوئی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سمندر میں داخل ہوئی تو ایک راستہ بن گیا، یعنی مچھلی کی علامت کے مختلف اس سے مراد ہو سکتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اس راستے کے پیچھے لگ گئے، کیونکہ بعض کے بقول حضرت خضر ایک جزیرہ میں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے کے ذریعہ اس جزیرہ میں پہنچ گئے جہاں حضرت خضر سوئے پڑے تھے،
اس معنی کے اعتبار سے امام بخاری نے ترجمہ باب میں جو فی البحر کہا ہے، فی البحر، اس کی تائید ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا سفر سمندر میں تھا، ایسا سمجھے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب مچھلی چلی تو وہاں سمندر کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا دیا، جب کوئی چیز چلے تو پانی ہوتا ہے نا غائب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی رکھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے میں آسانی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر میں چلے تھے، اندر چلے تھے۔ امام بخاری بھی یہی سمجھانا چاہتے ہیں فی البحر، سمندر میں۔ اگر خشکی کا سفر تھا تو پھر فی البحر کہنا درست نہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ پانی پر لیٹے ہوئے تھے خضر علیہ السلام۔ اس سے بعض علماء نے یہ قول اختیار کیا ہے کہ خضر ایک مثالی انسان تھے، یعنی ان کا وجود شہادی نہیں بلکہ مثالی تھا۔ جیسا کہ کسی انسان کے فوت ہونے کے بعد اسے جو وجود ملتا ہے وہ مثالی وجود ہوتا ہے، حضرت خضر کا بھی مثالی وجود تھا، اس لیے کہ وہ پانی پر لیٹے ہوئے تھے۔ مثالی وجود کے ساتھ پانی پر لیٹنا محال نہیں ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ان کی کرامت ہو، ان کی کوئی کرامت ہو۔ مجدد الافسانی نے لکھا ہے کہ حضرت خضر اور الیاس دونوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور یہ صوفیوں کی گپیں ہیں، ایسا سمجھے؟ یعنی خضر علیہ السلام کے متعلق احناف نے بہت زیادہ جھوٹے من گھڑت قصے کہانیاں گپیں بنائی ہوئی ہیں، جن کی گوندری صاحب تردید کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں خضر اور الیاس زمین میں ہیں اور مسیح اور ادریس آسمان میں ہیں، یعنی وہ مثالی وجود کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب انہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے رفع الیدین سے نماز پڑھی۔ میں نے کہا رفع الیدین کس لیے کی ہے؟ انہوں نے کہا جو اوتاد ہے وہ شافی مسلک کا ہے، وہ رفع الیدین کرتے، اس لیے ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر صوفیوں کی اور بھی گمراہیاں جو خضر علیہ السلام کے متعلق ہیں، گوندری صاحب رحمہ اللہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔